हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतहर काज़मी और आप देख रहे हैं लिम्रा न्यूज़ पर ये स्पेशल प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं आज कोविड-19 से के मरहले से गुजर जाने के बारे में। सरकार और उनके तमाम तर ऑर्गेनाइजेशन जो अपने काम को अंजाम दे रही हैं, इसके ज़रिए से बहुत सारे ऐसे अफराद हैं कि जो सरकार के शाना बशाना मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। उनकी तरफ से आए दिन नई नई तजावीज़ भी पेश की जाती हैं, लेकिन हम जब अपने उलमा इकराम की तरफ निगाह करते हैं तो उनका मैसेज भी आज के इस बहरान पर बहुत कारगर साबित होता है। नाज़रीन, हमारी कोशिश रही है कि हम अपनी इस न्यूज़ एजेंसी की जानिब से आपको उन मुख्तलिफ उलमा से रूबरू कराते रहूं ताकि आप भी रूशनास रहें हालात हाज़रा पर और उन पर आने वाली दिक्कतों के बारे में। इस वक्त हम जिस अजीम तरीन शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं मोहताज तारुफ नहीं है, और यकीनन आज मेरे लिए भी बायसे फ़ख्र है कि मैं आज पहली बार उनसे रूबरू हूँ और आपकी खिदमत में इस पूरे प्रोग्राम को पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मेरी मुराद है गाज़ी मिल्लत अल्लामा हज़रत मौलाना सैयद हाशमी मियाँ अशरफ अशरफी कछौचवी दामन बरकातहू। आइए हम इस्तकबाल करते हैं मिलजुल कर और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खैर मकदम। और लिम्रा न्यूज़ की जानिब से पहला सवाल ये है कि जो बहरान है इस वक्त इस कोविड-19 और कोरोना वायरस का, तमाम आलम इंसानियत को क्या मैसेज देना चाहिए? मेरी पहली गुजारिश ये है कि इस सिलसिले में लोग झूठ बोलना बंद कर दें, सच बोलें या खामोश रहें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि एक अजाब है, एक बहुत बड़ी बला है जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी इब्तिदा किसने की है? 10 साल पहले कोरोना पर रिसर्च करने की गलती किसने की है? हज़रत अमेरिका ने की है। उन्होंने रिसर्च सेंटर बनाया। उसके बाद ओबामा के ज़माने में ये सोचते हुए कि ये ख़तरनाक तजर्बा अमेरिका कर दो रहा है, कुछ गलती हुई तो अमेरिकी ही इस पर नुकसान उठाएंगे, तो अमेरिकी सदर मिस्टर ओबामा ने इसको चाइना से बात किया, मुआहिदा किया, मामलात तय किए और ट्रांसफ़र कर दिया यूहान में, और फंडिंग की, पैसे दिए, करोड़ों डॉलर दिए कि आप इसे आगे बढ़ाइए। जो ख़तरा होता है इस तरह के ख़तरनाक तजर्बात में वो हो गया, और चाइना भी भुगत रहा है, अमेरिका को भी। इन दोनों मुल्कों को अल्लाह अक्ल दे, ऐसे ख़तरनाक तजर्बात क्यों करते हैं साइंस के नाम पर जो आलमी इंसानियत को नुकसान पहुँचाए। तो कभी कभी हज़रत ये भी होता है कि हम गुफ्तगू तो करते हैं इल्म की, लेकिन इल्म से जो नुकसानात होते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इल्म फ़र्ज है, क्योंकि इल्म रोशनी है, नूर है। अब जब उस इल्म का गलत इस्तेमाल होता है तो वो इल्म नूर नहीं गुरूर बन के रह जाता है। मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि ये कोरोना फैला कैसे। हमें दिसंबर में मालूम हो गया था कि ये वजूद में आ गया है। जनवरी में इसने यूरोप में दाखिला भी कर लिया था, फरवरी में ये हिंदुस्तान में भी दाखिल हो गया था, और हमारी मध्य प्रदेश के जिम्मेदार वज़ीर आला ने यह बयान दिया है कि उस वक्त की गवर्नमेंट ने ख्याल ही नहीं किया, गवर्नमेंट बचाने और गिराने का माहौल चल रहा था, इसलिए मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो महीना फरवरी का था, और हमारी गफलत का आलम यह है कि एक सरफिरे सदर अमेरिका की इस्तकबाल और मेज़बानी में हम पूरा फरवरी गंवा बैठे। हम होश में मार्च में आए हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती है।
ہم کو فروری ہی میں پہلا کام یہ کرنا تھا کہ فورن سے جتنی سروسز آتی ہیں، کیونکہ یہ انڈین پرابلم نہیں ہے، ہندوستان یہ تو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہاں تو پرابلم ہی نہیں ہے، یہاں تو رسول پاک کے اور اولاد رسول کے عاشقوں کی بھیڑ ہے، رحمتوں کی برسات ہے، یہ تو باہر سے آیا۔ اب اگر ہمارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ فروری میں سیل ہوتا تو یہاں ایک بھی کورونا وائرس کا پیشنٹ نہ دکھائی پڑتا۔ اب جو ہوا سو ہوا، لکیر پیٹنے سے سانپ گزر گیا، لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے دلی میں جو مرکز ہے اسے پہچاننے میں غلطی کی، اسے ہم نے مسلمانوں کا نمائندہ سمجھا۔ میں سرکار اس سوال کو ضرور لوں گا، لیکن اپنی طریقے سے۔ غازی ملت کیا سوچتے ہیں؟ کیا ابھی تک کرونا کا مذہب طے نہیں ہوا تھا؟ پہلی بات، ہندوستان آتے آتے اسے چند میڈیا پروفیشنلز نے یا چند میڈیا ہاؤسز نے اس کو مسلمان نام دے دیا، تو یہ کیا واقعی صرف تبلیغ جماعت کی کارگزاری تھی، یا ان سے غلطی ہوئی، یا جان بوجھ کر سرکار یا میڈیا کے ذریعے اس کو بدنام کرنے کی بھی ایک سازش تھی؟ دیکھیے، کورونا مسلمان ہو گیا یا ہندو ہو گیا یا سکھ ہو گیا، یہ کسی پاگل کے بھی دماغ میں نہیں آئے گا، لیکن چونکہ یہ ایک میں کل ہی ایک بحث دیکھ رہا تھا، ٹی وی پہ ہو رہی تھی، پینل بیٹھا ہوا تھا جس میں شعیب جامعی بھی تھے، تو شعیب جامعی نے سے کہا گیا کچھ سنا دیجئے، تو انہوں نے سنایا کورونا اب مسلمان ہو گیا۔ بولیے، یہ دانشور ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ گاؤں کھیڑے کے جاہلوں کی نہیں کہ جماعت میں چلے گئے، ایسے سمجھدار لوگ کورونا اب مسلمان ہو گیا پڑھ کر میڈیا میں سنائیں گے، چینل پر سنائیں گے، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اب بیماریاں بھی اسلام پسند ہو گئی ہیں، یا ساری بیماریاں اسلام ہیں اور یہ سب پر اٹیک کر رہی ہیں جو اسلام اٹیک کر رہا ہے؟ تبلیغی جماعت نہ اسلام ہے نہ اہل سنت ہیں، یہ ایک آرگنائزیشن ہے، اور آرگنائزیشن کو زندہ رہنے کے لیے قرآن و حدیث کا نام تو لینا ہی پڑتا ہے، صحابہ کا نام لے کے زندگی، اہل بیت اطہار کا نام لینا پڑتا ہے، اولیاء کرام کا نام لینا پڑتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کے بجائے، اس لیے کہ ساری آفت اسی لیے آئی کہ ہم نے رسول پاک کے گھر گھرانے کی سنتوں کو نظر انداز کیا ہے۔ ان میں سے آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کوئی تنظیم نہیں بنائی، اسلام پھیلایا، تابعین نے اسلام پھیلایا، اہل بیت اطہار نے اسلام پھیلایا۔ مجھے بتائیے، امام حسین ہو، یا امام زین العابدین ہو، یا امام محمد باقر ہوں، یا امام جعفر صادق علیہ السلام، کوئی ہو، کس نے کون سی تنظیم کی یہ صدر تھے، ان کی تنظیم میں کون خازن تھا، ان کی تنظیم میں کون پرچار منتری تھا، ان کی تنظیم، یہ آرگنائزیشن تھا کہ یہ خود ہی اسلام تھے؟ اسلام کو آرگنائزیشن نہیں چاہیے تھا، اپنے وقت میں ہر امام اسلام تھا، اسلام ہے۔ تو یہ خواجہ غریب نواز آئے، بہت قریب کی بات بتا رہا ہوں، ہندوستان میں آئے، پرتھوی راج چوہان کے زمانے میں آئے، ہندو ہردے سمراٹ کے زمانے میں آئے اور رہے۔ کون سی تنظیم بنائی، کون سی آرگنائزیشن تھی، کون سی تحریک چلائی؟ بختیار کاکی کون سے نائب صدر تھے، کون صدر تھا، کون جنرل سیکریٹری تھا، کون پروپیگنڈا سیکریٹری؟ وہ اسلام پھیلانے آئے تھے، اپنا نام پھیلانے نہیں آئے تھے۔ خود کو پھیلانے کے لیے، خود کو بتانے کے لیے تنظیم چاہیے، اور خدا کو بتانے کے لیے اسلام چاہیے۔ وہ اسلام پھیلانے آئے، اسلام پھیلایا اپنے لیے۔ اب دیکھیں آپ، پورا خلجی دور، میں کسی دور کو اچھا اور برا کہنے والا کون، بہت مطالعے کی ضرورت ہے۔ خلجی آئے، غلام ونش آیا، مغل آئے، مگر کبھی بھی شیواجی کے زمانے میں ہندو مسلم رائٹ مہاراشٹر میں نہیں ہوا، نظام کے زمانے میں تلنگانہ میں ہندو مسلم رائٹ نہیں ہوا، رانا پرتاپ کے زمانے میں راجستھان میں ہندو مسلم کبھی نہیں ہوا، مغل کے زمانے میں ہندو مسلم کبھی نہیں ہوا، کیونکہ آرگنائزیشن نہیں تھی، مذہب تھا۔
राजा कोई भी हो, नवाब कोई भी हो, बादशाह कोई भी हो, हुकूमत कैसी भी हो, हमें हमारे मजहब पे चलना है। हिंदू को सनातन धर्म पे चलना है, मुसलमान को इस्लाम पर चलना है। कोई संगठन नहीं बनाया था कि संगठन की अलग कोई पॉलिसी हो, संगठन का कोई अलग मकसद हो और मजहब से हटा हुआ कोई नज़रिया हो। अंग्रेज़ आए, उन्होंने देखा कि यार ये तो अपने अपने मजहब पर बड़ी खुशी खुशी से अमल कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों में जा रहा है, मुसलमान मस्जिदों में जा रहा है, अहले बैत के आशिक इमाम बाड़ों में जा रहे हैं। या कहीं लड़ाई नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो का तंजीम बनाओ, ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। ये हिंदुस्तान में चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये सब अंग्रेज़ों के दौर में बनाई गई तंजीमें हैं। जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे ये जहनीत नहीं थी कि लड़ाओ, बनाओ और लड़ाओ। सिर्फ लोग अपने धर्म पर अमल कर रहे थे, सिर्फ अपने मजहब पर अमल कर रहे थे। कोई उनकी अलग से ऐसी तंजीम नहीं थी जो मजहब के नाम पर अलग नज़रिया रखती हो। ये अंग्रेज़ों का ने इस बीज को बोया है और हम काट रहे हैं। और मतलब ये सरकार एक जुमला अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ। ये जो तबलीगी जमात है इसको तो हम 100 बरस से झेल रहे हैं। जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, हकीकत में सुन्नी मुसलमान, यहाँ तो 2 ही फ़िरक़े थे, एक सुन्नी थे, शिया थे। ये सुन्नी भी नहीं हैं, शिया भी नहीं हैं और अपना हम बताते भी नहीं कि आजकल हम वहाबी हो गए हैं। हमको न सुन्नियों में रखो न शियों में रखो, हम वहाबी सल्फ़ी और सऊदी प्रोडक्ट हैं। तो ये लोग इस मज़हब के नाम पर चल ही नहीं सकते। ये मजबूर हैं ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, ये मजबूर हैं जमात बनाने के लिए। जमात इस्लामी, अब वो जमात है ना, इस्लाम तो नहीं है कि जो जमात इस्लामी में नहीं, मुसलमान नहीं है। ये तबलीगी जमात है, तो जो तबलीगी नहीं है वो मुसलमान नहीं। तो फिर आप क्यों ठेका लिए बैठे हो सारे मुसलमानों का? आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह के पास मरकज़ बनाते हो, एक वक्त भी जो सलाम करने जाते हो। जिसने इस्लाम फैलाया तबलीग जमात का उससे कोई रब्ता नहीं। इस्लाम फैलाया गरीब नवाज़ ने, इस्लाम फैलाया ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने, इस्लाम फैलाया मखदूम समनानी ने, इस्लाम लखनऊ में फैलाया मखदूम मीना ने। इन तबलीगियों का इस्लाम फैलाने वालों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये अजीब जमात है जो कहते हैं हम इस्लाम फैला रहे हैं और इस्लाम फैलाने वाले मुसलमान बनाने वालों से इनके ताल्लुकात ही नहीं है। ये बिदत है, ये शिरक है, ये हराम है, ये बिदत है, ये शिरक है। आप बताइए, 900 बरस से एक साहब कहने लगे कि 900 बरस से हमारी हुकूमत थी। तो कहाँ हमारी हुकूमत थी? कोई मुग़लों की थी, कोई खिलजियों की थी? हमारी हुकूमत तो दिलों पे थी। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। गरीब नवाज़ की हुकूमत में हम लोग हैं, महबूब इलाही की हुकूमत में हमें ये रूहानी सल्तनत है। इसलिए हिंदुस्तान को 1000 तबलीगी जमात भी इस मुल्क का कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम उम्मते मुस्लिमा को यकजहती के प्लेटफॉर्म पर, यूनिटी के प्लेटफॉर्म पर, और ख़ास तौर से जिसे हम इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन कहते हैं, उसको कैसे ज़िंदा रखा जाए, और ख़ास तौर से बेदारी जो तालीम की है, इस दोनों सवाल को कैसे जोड़ के आप देखते हैं? एक तो हमारी जहालत और दूसरी शख्सियत परस्ती। इस दर्जा है कि अगर आप, एक साहब ने कहा कि वो मौलाना साद भाग गया, छुपा है, छुपा भागा तो टोक दिया। एक बहुत जिम्मेदार सियासी रहनुमा अबू आसिम आज़मी ने टोका, अदब से नाम लिया करो, भाग गया नहीं बोलना चाहिए, छुप गए कहिए, छुप गया ना कहिए, छुप गए। इतना एहतराम है। वो किसका? साद का, महल में जो रहता है उसका। और इनके कुरान का तर्जुमा पढ़िए, रसूलों के बारे में कहा गया कि अगर वो इंतकाल फरमाएं या वो शहीद हों तो क्या तुम पलट जाओगे? तर्जुमा किया है महमूदुल हसन देवबंदी ने, अगर मर गया या मारा गया तो क्या तुम पलट जाओगे?
رسولوں کو مر گیا اور مارا گیا کہا گیا، یہ گوارا ہے ان کو، کیونکہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے. اور ایک کسی نے کہہ دیا کہ وہ بھاگ گیا، تو بھاگ گیا نہ بولے، بھاگ گئے بولیے. چھپ گیا کہے تو چھپ گیا نہ کہیے، چھپ گئے کہیے. جب تک ان تبلیغیوں کے دل میں احترام رسول کی بہار نہیں آئے گی، یہ بربادی کا سامان مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ بنے رہیں گے. مسلمانوں کو ایسی جماعتوں سے اپنے کو دور رکھنا ہے جو انسانیت کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، وطن کے دشمن ہیں، اور عقائد حقہ کے دشمن ہیں، جو اسلامی صحیح نظریات سے خلاف ہیں. ایسی تبلیغی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، ہم جماعت کے پابند نہیں، ہم اسلام کے پابند ہیں. اسلام ہی کے نام پر، وحدت کلمہ کے نام پر، ایک کعبہ، ایک قبلہ، ایک اسلام، ایک قرآن، ایک رسول، یہ اگر ہم صحیح معنوں میں ماننے لگیں گے تو ایک ہونے کی بڑی گنجائش ہے، اور ہمارا اتحاد بھی قائم رہ سکتا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جاہلوں کو گمراہ کریں اور سیاسی اثر و رسوخ کی بنیاد پر اپنی گرفتاری کو بچائے رکھیں. غریبوں کو تو اسی دن آن دا اسپاٹ گرفتار کر لیا جاتا ہے. جب وہ قانون وائلیشن آف لا کرتے ہیں تو فوراً ہی ارسٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ شخص ابھی تک دیکھیے کتنے آرام سے ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر جو اس کے سربراہ ہیں، نام آپ نے کئی بار لے دیا، تو ان کا اوپر کچھ ایسی تنظیمیں ہیں، کچھ ایسے ملک ہیں جو اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ کیا صحیح مانتے ہیں آپ؟ ایکچولی مختصر میں یہی کہہ سکتا ہوں میں کہ اسلام پہلے صرف اسلام کے نام سے چلا، اس کے بعد پھر جب اس میں یزیدی اور مروانی جیسے عناصر شامل ہونے لگے، خوارج اور ناصبی اور دشمنان اہل بیت آنے لگے، تو فرقے بننے لگے. جماعت نہیں بنتی تھی، فرقہ بن جاتا تھا، سیکٹ، ایک آئیڈیالوجی، ایک مکتبہ فکر بنتا تھا. جماعت نہیں بنتی تھی، وہ چاہے وہ باطنیہ ہو، معتزلہ ہوں، وہ چاہے وہ جو بھی ہو. اور یا اسکول بنتے تھے، فقہ جعفریہ ہے، فقہ حنفیہ ہے، وہ جماعت نہیں بنتی تھی، اسکول بنتا تھا، ایک اسکول آف لا. اسکول آف لا، فقہ جعفریہ اسکول آف لا ہے. عقائد جعفریہ جو اصلاح شریعہ وہ اسکول آف تھاٹس ہے. تو اس طریقے سے اسکول آف تھاٹس ہوں یا اسکول آف لا ہو، وہ جماعت نہیں ہوتی تھی، وہ کوئی سنگٹھن نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی صدر سیکریٹری وہاں نہیں تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک فرقہ بنا، نہ کوئی زہریلا پھل برآمد ہو. سرکار آخر میں کیونکہ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا اور اس وقت ہم اپنے اس پروگرام کو اختتام پذیر کرنا چاہتے ہیں، تو ایک میسج کہ اس جو وبا ہے، یہ جو دنیا دو چار ہو رہی ہے، اس میں تو کیا میسج دیں گے تمام عالم انسانیت کو؟ دیکھیے، ہم اسلام کی دو باتوں کو دھیان میں رکھیں، ایک جو قرآن نے کہا اور جو رسول پاک نے کہا. قرآن نے کہا ہے کہ روزہ فرض ہے، اور رسول پاک نے کہا ہے وطن کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے. تو اب ہم ایسا یہ مہینہ گزاریں کہ ہماری وطن کی محبت، دیش سے ہمارا پریم بھی جھلکتا دکھائی دے، اور اسلام پر ہمارا مکمل عمل ہو. اب مکمل عمل تو ہی نا ہم سمجھتے تھے، مسجدوں کو بھر دو، بڑا ثواب ملے گا، تراویح میں مسجدوں میں جایا کرو، قرآن. اس میں آپ کو بتا دوں، آپ اسلام کو اتنا سخت کیوں بنا رہے ہیں جتنا وہ ہے نہیں. کتنے فرض ہیں نماز میں؟ کھڑا ہونا فرض ہے، اب کھڑے نہیں ہو سکتے تو کرسی پہ بیٹھ جاؤ. کہاں فرض ختم ہوا؟ کہاں کون سا گناہ ہوا؟ فرض چھوٹ رہا ہے، گناہ نہیں ہو رہا ہے. سمجھا کرو. تراویح، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تراویح باجماعت پڑھی ہی نہیں، صدیق اکبر نے پڑھی ہی نہیں. حضرت عمر کے زمانے کی چیز ہے، اچھی لگی، اچھا کیا، اجتماعیت نظر آئی لوگوں کی آپس میں، بس فرض تھوڑی ہے. دوسری بات کیا ہے، حضور نے کیا کہا کہ عذر معقول جب ہوتا ہے تو حرام حرام نہیں رہتا. الضرورت تبیح المحظورات، ضرورت جو ہے حرام کو مباح کر دیتی ہے، مجبوری بھی.
آپ کا روزے دار ہونے سے پہلے زندہ ہونا ضروری ہے. آپ زندہ نہیں رہیں گے روزہ کون کو کیا خاک رکھیں گے؟ اور زندہ رہنے کے لیے کورونا وائرس سے بچنا ضروری ہے. اب اگر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہو جائیں تو بہت زبردست بات ہے. ایک تو یہ کہ آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، پتہ ہے کیسے رہنا ہے، وقت آیا روزہ کھول لیجئے. گھر میں نماز پڑھیے، مسجد میں پڑھنے کا ثواب. گھر میں تراویح پڑھیے، مسجد میں پڑھنے کا ثواب. تو اس میں کیا ہوا؟ آپ کا روزہ بھی ہو رہا ہے، آپ کی تراویح بھی ہو رہی. اور ایک غلط فہمی نکال دیجئے، 5 دن میں ہمارے یہاں تو ختم تراویح ہو گئی. کیوں؟ 5 دن میں قرآن مکمل ہو گیا، تراویح مکمل ہو گئی. بھائی میرے، قرآن پڑھنا تراویح نہیں ہے، رکعتیں تراویح ہے. قرآن تو ہم چلیے سال میں ایک بار سننے کا شرف حاصل ہو جاتا ہے. آپ وہی قرآن گھر پڑھیے، چھوٹی چھوٹی سورے کے ساتھ اپنی تراویح مکمل کریں، روزہ رکھیں، صدقہ کریں، زکوٰۃ دیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، وائلیشن آف لا نہ کریں. آپ خود اپنے کو بچائیں، وائرس نہ پھیلائیں، تبلیغی جماعت جیسی جہالت کو نہ اپنائیں. اپنے بچوں کا خیال رکھیں. آپ کے بچے ٹھیک ہیں، آپ کا پڑوسی صحیح ہے، آپ کا محلہ صحیح ہے، آپ کا شہر صحیح ہے، آپ کا صوبہ صحیح ہے، آپ کا دیش صحیح ہے. یہ ذمہ داری ہے. اللہ آپ کی مجبوریوں کو جانتا ہے. اللہ مجبوروں کے ساتھ ہے، صابروں کے ساتھ ہے، کمزوروں کے ساتھ ہے. یہ دنیا جانتی ہے. میری آخری گزارش یہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ میں قرآن نظر آنا چاہیے، اور جب زندگی گزاریں تو اس میں ہندوستان نظر آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرت. یقیناً یہ ایک میسج ان لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے جو یہ سن رہا ہوگا اور اس کے دل میں کہیں نہ کہیں دونوں چیزیں اس وقت جگمگائیں گی. اس کے کردار میں وہی ہم آہنگی پیدا ہوگی جو اس کو آگے لے جانے میں ضروری ہوگی. بہت شکریہ آپ کو، بہت شکر گزار. الحمدللہ، شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین خیرہ. ناظرین، یقیناً یہ گفتگو ہم تو چاہ رہے تھے چلتی رہے، کیونکہ اس نورانی گفتگو کو یہ کہا جائے کہ ہم لمرا نیوز کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم غازی ملت حضرت مولانا ہاشم میاں اشرفی دامن برکاتہ سے جو محو گفتگو تھے، اور بہت خوبصورت گفتگو اس حوالے سے کہ جہاں پیغام حقانیت بھی ہے، پیغام انسانیت بھی ہے، پیغام محبت بھی ہے، پیغام امن بھی ہے، وہیں پر ایک ہندوستانی دل کا دھڑکتا ہوا وہ آواز بھی ہے کہ جو اپنے ملک کے تمام باشندوں سے محو گفتگو ہو کر ایک زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ملک کی حفاظت کریں، آؤ اپنی حفاظت کریں، گھر میں رکیں اور یہیں سے اپنی حفاظتی عملے کو انجام دیں. اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر کسی عظیم ترین شخصیت سے اسی موضوع پر کورونا وائرس اور کووڈ-19 اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.